زبان چلانے کے قابل ہو گیا ہے تو یاد رکھ میں نے تجھے تو نہیں بخشا، لیکن بچے کی وجہ سے بچے نے پڑھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا اللہ بہت مہربان ہے اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا کہ تیرے بیٹے نے جب یہ پڑھا تو میں نے تیرے پر بھی کرم کر دیا اور تیری اولاد پر بھی کرم کر دیا۔ تو یہ ہم جو اولاد پڑھاتے ہیں، پچھلے جمعے میں نے حدیث پاک بیان تھی کہ بچہ او علم ینتفع بہ الناس، ایسا علم پڑھتا ہے، قرآن مجید پڑھتا ہے، لوگوں کو فائدہ دیتا ہی رہتا ہے، اس کا ثواب اس کے ماں باپ کو ملتا ہی رہتا ہے۔ تو فرمایا اس بچے نے جب یہ بسم اللہ پڑھی، اس کے صدقے میں نے اس کے بھی، اس کی ماں کے بھی اور تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ کا نام غلام مجتبیٰ ہے کیا ہے؟ محمد اسلم۔ محمد اسلم صاحب کے 3 بیٹے میرے پاس پڑھتے ہیں۔ حضرت صاحب اس کے 3 بیٹے میرے پاس پڑھتے ہیں۔ چھوٹا بیٹا جو ہے بہت پریشان کر رہا ہے، یہ آپ سے میں گزارش کر رہا ہوں تھوڑا سختی کریں سبق میں۔ یہ نہیں کہ ہم اس کو پڑھائیں بیٹے کو سبق نہ دیں، سبق برابر ہی مل رہا ہے، لیکن بچہ جو ہے وہ صحیح معنوں میں توجہ جو ہے وہ استاد سے نہیں کر رہا۔ کوشش کریں پیار سے، مار سے، جیسے بھی اچھا ہو سکے۔ آپ کی مہربانی، آپ کا بہت ہی احسان ہے۔ تو اب آئیں، آپ کو میں ایک حدیث پاک اللہ کے کلام کی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس حدیث پاک کو حضرت انس سب فرمائیں رضی اللہ تعالی، میں خیال ہے صحابی کا نام لینے سے بھی خوف آتا ہے، تو سننے سے بہت خوف آتا ہوگا۔ تو صحابی کا نام کیا میں نے عرض کیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک بات میں اور بھی کر جاؤں، بھائی بیٹھے ہیں، کہ ظہر کی نماز کی نمازی کچھ مجبوری ہے، کاروبار کرتے ہیں۔ عصر کی نماز کی مجبوری ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں۔ میں اپنی کالونی کا دکھ بھرا واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، یا اللہ اس ہماری جو بھی یہ کالونی ہے، اس پر اپنی رحمات و برکات کا نزول فرما۔ حضرت صاحب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ کیا بولا ہے میں نے؟ عثمان بیٹا یہ بات توجہ سننا، لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے گھر آباد ہیں لیکن ہم نے مسجدوں کو آباد نہیں کیا۔ اگر میری بات غلط ہو تو کہنا قاری صاحب آپ صحیح نہیں کہہ رہے ہیں، کوئی بھی کھڑا ہو کر بتا دے تو مجھے خوشی ہوگی۔ تو جس مسجد میں صرف 4 نمازی، ایک ماں باپ کہنا بیٹا ہو، اس کا بھائی ہو یا اس کا باپ ہو، 2 نمازی اور ہوں، کبھی کبھار یا کوئی فوتگی ہو جائے تو کچھ تھوڑے سے نمازی جو ہیں وہ بڑھ جائیں، 4 یا 5 نمازی مسجد میں ہوں۔ تو آپ سے میں ایمانداری کی بات ایمانداری سے پوچھتا ہوں کہ مجھے بتائیں مسجد ان کے لیے دعا کرتی ہے یا بد دعا کرتی ہے؟ لمحہ فکر یاد کر رہا ہوں میں۔ اور پھر اکثر کال یہ ہوتا ہے کہ بچے شامل ہو جاتے ہیں۔ میں نے موضوع
جو شروع کیا تھا لیکن بات درمیان میں آ گئی، تو میں یہ لازمی عرض کرنا چاہتا ہوں، میں جو ہیں وہ تو سننے یاد رکھیں، اگر یہی کیفیت ہماری رہی تو ہماروں میں، ہمارے مالوں میں برکت جو ہے یہ ویسے ہی ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ سب فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا، اور رب فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ آپ ادھر آ جائیں بیٹا، ادھر آ جائیں، ادھر بیٹھ جائیں، کوئی بات نہیں، ادھر آ جائیں، آپ سے کہہ رہا ہوں میں، ادھر بیٹھ جائیں۔ تو دکھ کی بات ہے، میں عشاء کی نماز پڑھاتا ہوں، مغرب کی کبھی کبھی پڑھا لیتا ہوں۔ اب انشاءاللہ بیٹی کی شادی اتوار کو ہے، کوشش یہ ہے کہ انشاءاللہ اس کے بعد آپ کی زیارت جو ہے وہ صحیح معنوں میں 3 نمازوں میں ہوا کرے گی۔ تو میں آپ سے صرف یہ سوال کرتا ہوں، یہ اللہ کا گھر ہے، کیا ہے؟ اونچا بولے، کیا ہے؟ تو میں نے نماز جو ہے مومن کی آنکھوں کا نور بھی ہے، نماز جو ہے یہ اللہ کی طرف سے امر کا پیغام ہے۔ جس مسلمان نے یہ نماز ہی نہیں پڑھنی، حضرت صاحب، جس مسلمان نے یہ نماز ہی نہیں پڑھنی، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں اس کو امن کہاں سے ملے گا؟ اس کو اللہ کی طرف سے محبت جو ہے وہ کہاں سے ملے گی؟ تو ایک حدیث پاک یاد رکھیں، اس کے بعد میں جان چاہتا ہوں، پیارے آقا علیہ السلام گھر سے نکلتے ہیں، اور پھر ہم نے جب یہ نماز کے لیے آنا ہوتا ہے تو یہ قسم ہوتی ہے اللہ کرے سانو قاری صاحب کی آواز کان چ نہ پہ جائے، یہ لعنت نہیں تو اور کیا ہے۔ آپ حضرات بیٹھے ہیں، کوئی میں نے آپ سے کوئی غلط باتیں کی ہیں؟ حضرت صاحب آپ سب بیٹھے ہیں، کوئی میں نے گناہ کی بات کی ہے آپ سے؟ آپ کے کانوں میں میں نے قرآن کی آواز کو انڈیلا ہے یا حدیث مصطفیٰ کو میں نے پڑھا ہے؟ جب ہم نے مسجد میں اس وقت آنا ہے جب جماعت کا ٹائم ہو جائے، تو میرا خیال یہ ہے کہ مسجد آپ کو رحمت کی دعا نہیں دے سکتی۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نے نماز پڑھ لی تو پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ جلدی ہم مسجد سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک حدیث پاک سن لیں، اس کے بعد میں یاد چاہوں گا، حدیث پاک کے الفاظ سنیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس گھر کے آگے ایک ندی بہہ رہی ہو، پانی چل رہا ہو، فرمایا کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کے ابو پر رحمت کرے۔ اور پھر جب ہم مسجد میں آتے ہیں نا، امام میری باتیں ذرا، آپ میرے بھائی ہیں، کھلی باتیں میں کرتا ہوں تو یہ ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ آپ کو توفیق دے تو آپ کو 10-15 منٹ میں بیان کرتا ہوں، اس میں آنے سے بھی اگر آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو پھر میرا خیال نماز پڑھنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے دیکھا ایک آدمی وہاں سے وضو کر رہا ہے یا اپنا چہرہ دھو رہا ہے، تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا جیسے یہ آدمی اس پانی سے، نہر کے پانی سے، چشمے سے اپنا چہرہ دھو رہا ہے، اپنے ہاتھ دھو رہا ہے، میرا اللہ اس کے عذر کے گناہوں کو معاف فرما رہا ہے، اور اس کے گناہ جو ہے وہ دھل رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمارا یہ حال ہے،
مسجد میں 4 نمازی ہوں گے، 3 نمازی ہوں گے. یہ میں عشاء کی بات کر رہا ہوں، میں عشاء کی بات کر رہا ہوں. باقی نمازوں میں کچھ لوگ اپنے کام کی وجہ سے، پیشاب کرنے کی وجہ سے، ہاتھ دھونے کی وجہ سے، اللہ دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، اللہ دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے. پھر اگر ہم اللہ کے گھر کو آباد نہیں کرتے ہیں تو ہمارے گناہ کیسے معاف ہوں گے؟ لہذا میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ نماز با جماعت کا عین جو تصور ہے اللہ نے عطا کیا ہے وہ ہمیں ہر حال میں اپنانا ہوگا، ورنہ اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جائیں. تو حضرات گرامی، میں نے جو آپ کے سامنے ایک قرآن پاک کی آیت پڑھی سی، آخر پر وہ موضوع جو ہے وہ دکھ لگا تو بات نماز کی جو تھی وہ چل پڑی. تو کوشش فرمائیں نماز با جماعت پڑھا کریں. اس کے بغیر جب ایک نماز پڑھتے ہو اللہ تجھے 27 نمازوں کا اجر زیادہ عطا فرماتا ہے. ایک نماز پڑھنا کتنی حضرت صاحب پڑھی جاؤ، 27 بار پڑھو تو پھر جا کر ایک نماز امام کے پیچھے پڑھنے سے اجر ملتا ہے. تو ہماری کیا کنڈیشن ہے؟ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کہ جمعے اسی کے بارے موت کے بارے ذکر تھا.